مصلحت اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرنے کو، خاموشی اختیار کرنے کو مصلحت اور حکمت کہتے ہیں تو ایسی مصلحتوں کو ہم لات مارتے ہیں۔ یہی مصلحت نہیں ہے، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، مداہنت کہا جاتا ہے، نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ اور اگر دنیا اس کو جرم کہتی ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے۔ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جرم اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ جرم تو ہم شوق سے کریں گے۔ یہ کسی کو لگتا ہو تو ویسے تو حقیقت میں جرم ہے، لیکن دنیا نے آج دیکھا ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو آج ایسے کیڑے کاٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں تو بھی جرم لگتا ہے۔ اگر ان کو یہ جرم نہ لگتا تو آئی لو محمد کہنے پر کسی کو کیس نہیں کرتے۔ جرم تمہیں لگتا ہے، تم نے تو شاید 4-5 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، بند کر دیا ہوگا، مجمع میں آؤ ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا، بلکہ موت تک تو ہم یہی کہتے رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہو جانے کے بعد بھی مسلمان پھر اسی انداز سے کیوں چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اسی انداز سے کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مار دیا جاتا ہے، دیکھ کے سہمتا کیوں نہیں؟ کسی کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈرتا کیوں نہیں؟ یہ ڈرانے والا سلسلہ 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہمارے پورے محلے خاک میں بدل دیے گئے، خون سے تتر بتر ہو گئے، لیکن جوش جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں، ان کو پروانہ کہتے ہیں۔ یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، جبکہ ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے۔ اپنے بھائی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور ہم پروانہ محمد ہیں۔ ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں، ہم آئے یہاں ہیں محمد عربی پر مرنے کے لیے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لہٰذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے، سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ، جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، بچوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس عظیم ہستی کو شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں۔ ہندوستان کی سرزمین بھی اس سے لال ہوئی ہے۔ یہاں اس کفایت علی کافی کی آواز گونجتی رہے گی، اور ہر آنے والا عالم تمہیں سناتا رہے گا 3000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا۔ انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہہ دیا۔ جو جس کو سمجھے، جو جس کو سمجھے، انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا۔ جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی
کیفیت تھی، اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو، اور کسی طرح کی فساد، کسی طرح کے فتنے اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا، تو سولی پر چڑھا دیا گیا ایک عالم دین کو، اور عام عالم دین نہیں، جس کی عزت، جس کا احترام امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا کرتے ہو۔ لیکن میرے عزیزو، پھانسی پر انگریز چڑھا رہے تھے، مجمع دیکھ رہا تھا، تب بھی کفایت علی کافی کے پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی کپ کپی خوف و ہراس، بلکہ پھندے پر چڑھنے سے پہلے یوں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کیا کیا؟ انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا، کفایت علی کافی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ پھانسی پر چڑھانے سے پہلے 8 دن تک کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور جب زخم ہوتا تھا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ اس عالم دین کو انہوں نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شہید ہونے کے بعد 8 دن تک تو جشن مناتے رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب جگانے والا ختم ہو گیا، ایک ایسا جو بولنے والا تھا بند ہو گیا۔ ان ظالموں کو خدا کا یہ دستور نہیں معلوم، مراد آباد شہر میں انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، اور وہی زمانہ ہے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ اور وہ امام احمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گتھیوں میں عشق مصطفیٰ پلا دیا۔ ہر جگہ سے آواز آنے لگی، ہر جگہ سے آواز آنے لگی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں، سارے مل کر کے ان چراغوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ صبح قیامت تک اپنے چراغ کو روشن رکھے گا۔ ایک تم بند کرو گے، رب تعالیٰ دوسرا پیدا فرمائے گا، دوسرا پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت جس کا ہر ڈاکو انتظار میں ہے لوٹنے کے لیے، ہر چور تمہارے پیچھے ہے چھیننے کے لیے، وہ دولت تمہاری ٹوپی، تمہاری داڑھی، تمہارے کرتے، تمہارے جبے، تمہارے گھر گاڑی بنگلے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سنو، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کون سی چیز ہے جس کے سب چور دشمن اطراف میں ہیں؟ کون سی چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ 100 سال پہلے اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا، انگریز یہ کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں، ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے۔ ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو، اسے ڈر نہیں، دنیا یہ جانتی ہے۔ تو انگریز کیا کہتے تھے؟ یہ فاقہ کش، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہی کہتا تھا انگریز، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ڈبی والا کاجل نہیں، ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے وہ، اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں، اسی کے چور، اسی کے ڈاکو۔ اب تو زمانہ ایسا آئے گا
کہ لوگ مداہنت پسند ایسے ہوں گے، میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے. سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں، امریکہ میں بچپن سے پڑھایا، اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں who is the محمد کس کا نام ہے، کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جانا. حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن الکریم، تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جاؤ. ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے. اسی لیے میرے عزیزوں بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ علل اعلان تمہیں پکار کر کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، کوئی مصلحت پسندی نہ کرو، کوئی دباؤ، کوئی سمجھوتا نہیں. جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی، نہیں ہوگا. لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو، اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے، اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے، جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے، ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں، جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا، عزتوں میں کمی آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہیں یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہیں، یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہیں؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے. ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں، وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں. ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سی پہچان تھی، اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اس پہچان کو باقی رکھنے میں ہم ہر کسر پوری کریں. اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی چند دنوں قبل آپ کے سامنے دہراتا ہوں، چند دنوں پہلے، وہ تو میں باہر آنے کے بعد قید سے پہلی مرتبہ بنگال آپ کے سامنے آیا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ابھی میں نے کہا انگریزوں کے متعلق ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کتے کا لفظ، نکل جاتا ہے، اور سب کو پتہ ہے. اسی بات پر مجھے 8 مہینے اندر رکھ دیا. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، علل اعلان کہتا ہوں، دنیا کو سب کو کہتا ہوں، اگر تمہیں کہنا ہے مجھے 1 بار نہیں 1000 بار کتا کہو دربار رسالت کا، محمد عربی کا، ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا لقب سمجھیں گے، سب سے بڑی عزت ہے. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے.